ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے جشن کے موقع پر جیمز ٹی وی کی جانب سے کم سن مقررین کے لیے ثنائے خواجہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے کل سن مقابلہ تقریر 2024 کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں ہم آپ کے میزبان انبساط خان اور محمد التماش خان آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس مقابلے کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرنے کے لیے میں دعوت دوں گی حافظ عمر ممنون کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اس مقابلے میں 7 سے 12 سال کے 13 کم سن مقررین ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں تقریر کی صورت میں پیش کریں گے۔ تقریر کا موضوع ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔
ناظرین، آئیے آپ کا تعارف مقابلے کے منصفین سے کرواتے ہیں۔ ہمارے آج کے پہلے جج جناب اویس علی قاضی ہیں۔ آپ ایک بہترین مقرر ہیں اور آپ قومی احتساب بیورو کی جانب سے منعقد کیے گئے کل پاکستان تقریری مقابلوں میں 2 بار کامیابی حاصل کر چکے ہیں، جبکہ ریڈیو پاکستان اور پاک آرمی کی جانب سے منعقد کیے گئے تقریری مقابلے میں حیدرآباد کی نمائندگی کے علاوہ صوبائی اور قومی سطح پر منعقد ہونے والے کئی مقابلوں میں بھی حصہ لے چکے ہیں۔ مقابلے کے دوسرے جج جناب محمد حذیفہ قائم ہیں۔ آپ ایک بہترین اسپیکر اور شاعر ہیں۔ آپ مشاعروں کی رونق ہیں۔ مختلف پروگرام میں ہوسٹنگ اور تقریری مقابلوں میں ججمنٹ بھی کر چکے ہیں اور نئے نوجوان شعراء کو مشاعروں میں متعارف کرواتے ہیں۔ ہم آپ دونوں ججز کو کل سندھ مقابلہ تقریر 2024 میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ مقابلے کے آغاز سے پہلے ہم تمام پارٹیسپینٹس کو مقابلے کے اصول بتائیں گے۔ تقریر کا دورانیہ 2 سے 3 منٹ ہے۔ زیادہ وقت لینے کی صورت میں ججز حاصل کردہ نمبروں میں سے نمبر کاٹ سکتے ہیں۔ ججز کا فیصلہ فائنل ہوگا۔ تمام شریک مقابلہ کو ہمارے ججز مواد، تلفظ، ادائی، لہجہ اور مجموعی تاثر پر جج کریں گے۔ کس قدر ہے شان و عظمت سرور کونین کی، خود خدا کرتا ہے مدحت سرور کونین کی۔ مقابلے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے میں پہلے شریک مقابلہ رضا فاطمہ کو دعوت دوں گی کہ وہ آئیں اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کے موضوع پر لب کشائی کریں۔ بھیجا ہے ہستیوں کو شمع نور بنا کے، بھیجا ہے برج مذہب کو معمار اسلام بنا کے، بھیجا ہے حلفیوں کو بے کس کی آس بنا کے، بھیجا ہے علمداروں کو دین کی تلوار بنا کے، اور پھر کیا ہم نے نہیں بھیجا آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کے۔ رب کریم نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا، آپ نے شفیع المومنین ہونے کا اعزاز پایا، قدرت نے آپ کے سر پر تخلیق عظیم کا تاج سجایا، آپ کے پیغام امن و سلامتی کی قوت نے ہر قوت کو جھکایا۔ ماضی ہو یا حال، ہر مستقبل، ہر زمانے نے آپ کی سایہ رحمت سے ہی قرار پایا۔ وہ ایک امی کے ہر دانش کو ٹھکراتا ہوا آیا، وہ ایک دمان بخشش پھول برساتا ہوا آیا، وہ ایک نرمی کے سنگ و خشت کے سینے میں جا اتری، وہ ایک شیشہ کے ہر پتھر سے ٹکراتا ہوا آیا۔ جناب تیرے در کے سوا آسودگی دل کہاں ملتی، تیرے در پہ زمانہ ٹھوکرے کھاتا ہوا آیا۔ جناب صدر، اگر آپ رحمت کے علمدار ہیں اور کیوں نہ ہو، قرآن کہتا ہے وما ارسلناک رحمۃ للعالمین، اور اے پیغمبر ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ عالمین کے رب نے جیسا رحمت للعالمین حضور کو بنا کر بھیجا، ایسا کسی کو نہ بھیجا اور نہ بھیجے گا۔ یوں تو سارے ہی نبی رحمت بن کر آئے، مگر حضور کو ان نبیوں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجا۔ جناب والا، مل کے خاص کبریا ہو مالک ہر ماں سوا ہو، مل کے خاص کبریا ہو مالک ہر ماں سوا ہو، کوئی کیا جانے کیا ہے عقل عالم سے ورا ہو۔ جناب والا، اگر رحمت للعالمین کی رحمت کی بات کی جائے تو آپ وہ ہیں جن کی رحمت نے ظلم و ستم اور ناانصافی کے بت توڑ ڈالے۔ اگر آپ کی رحمت کی بات کی جائے تو آپ وہ ہیں جن کے آنے سے بیٹیوں کو زندگی مل جاتی ہے۔ اگر آپ کی رحمت کی بات کی جائے تو پتھر کھا کر لہو لعان ہو کر بھی زخم دینے والوں کے لیے بھی رحمت نظر آتے ہیں۔ اگر آپ کی رحمت کی بات کی جائے تو طائف کی وادی کا ہر خطہ آپ کی رحمت سے فیضیاب نظر آتا ہے۔ اگر آپ کی رحمت کی بات کی جائے تو آپ وہ ہیں جن کے قدموں سے یثرب مدینہ بن جاتا ہے۔ اگر آپ کی رحمت کی بات کی جائے تو خوش تنہا سرسبز و شاداب بن جاتا ہے۔ اگر آپ کی رحمت کی بات کی جائے تو آپ وہ ہیں جن کے قدموں سے یثرب مدینہ بن جاتا ہے۔ اگر آپ کی رحمت کی بات کی جائے تو مشرکین و کافرین بعد فتح معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اگر آپ کی رحمت کی بات کی جائے تو مکے کی گلیوں میں ہونے والے مظالم سے بلال کو بچا لیا جاتا ہے۔ اگر آپ کی رحمت کی بات کی جائے تو اسلام کے نام کو وحشی درندوں کی حوث سے پاک کر دیا
جاتا ہے. اگر آپ کی رحمت کی بات کی جائے تو اسلام کی سربراہی میں حقوق العباد کو نبھایا جاتا ہے. گویا کہ سارا عالم ہی آپ کی رحمت سے فیضیاب و سرشار نظر آتا ہے. بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل، جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. بہت خوب رضا. مقابلے کے دوسرے شریک سید سالار علی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں. چوما ہے کسیوں نے تیرے آستانے کو، چوما ہے کسیوں نے تیرے آستانے کو، جھک کر آسمان جھک کر. صدر علی وقار اور مزید ساتھیوں، جس نے امن و عالم کے لیے ساری زندگی صرف کی ہو، جس نے بندوں کو اللہ سے ملوایا ہو، جس نے غریب اور امیروں سے ہر موقع اور مقام پر انسانیت کی رہنمائی کی ہو، جس نے بندوں کو اللہ سے ملوایا ہو، جس نے اب اگلی شریک مقابلہ امیمہ فاطمہ کو دعوت تقریر دیتی ہوں. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جس کے قبضۂ قدرت میں ہم سب کی جان ہے اور جو ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے. معزز سامعین السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. جناب صدر، یہ کائنات اندھیری تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی. چاند تھا مگر بے نور سا تھا، ستارے تھے مگر بجھے سے، اور عقلوں پر پتھر پڑے ہوئے تھے. مگر پھر وہ دن آ ہی گیا جس کا ہمیں انتظار تھا. جی ہاں، پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا. وہ نبی جن کی انگلی سے چاند کبھی ادھر تو کبھی ادھر جھکتا، وہ نبی جن کی آمد سے بنجر زمین زرخیز ہو گئی. حضور آئے تو اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آئی دنیا، حضور آئے تو اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آئی دنیا. سوتے ذہنوں سے زنگ اترا بجھے چہروں پر نور آیا، سوتے ذہنوں سے زنگ اترا بجھے چہروں پر نور آیا. حضور آئے تو لوگوں کو جینے کا شعور آیا. جناب صدر، وہ رحمت للعالمین کی قربت سے جو عمر کو فاروق، ابو بکر کو صدیق، عثمان کو غنی اور علی کو شیر خدا بنا دیتی ہے. وہ رحمت للعالمین کی قربت سے جو عمر کو فاروق، ابو بکر کو صدیق اور عثمان کو غنی اور علی کو شیر خدا بنا دیتی ہے. قرآن میں میرا رب کبھی اپنے محبوب کی زلفوں کی قسم اٹھاتا ہے تو کبھی حبیب کہتا ہے تو کبھی خلیل کہتا ہے تو کبھی مزمل کہتا ہے تو کبھی طہا کہتا ہے. جناب صدر، یہ وہی نبی تھے جن کو امت کی خاطر سجدوں میں روتے ہوئے دیکھا گیا ہے. مگر افسوس، آج وہی امت اپنی ذاتوں میں بٹی ہوئی ہے، آج وہی امت اپنے فرقوں میں بٹی ہوئی ہے. مگر اب اس امت کو ایک ہونا ہوگا. جس طرح لب سے لب ملتے ہیں نام محمد کے سبب، جس طرح لب سے لب ملتے ہیں نام محمد کے سبب، کاش ہم سب مل جائیں نام محمد کے سبب. آپ کی سماعتوں کا شکریہ. ماشاء اللہ امیمہ. اور اب میں دعوت دوں گا محمد زیان کو کہ وہ آئیں اور تقریر کریں. تمام تامین کو میری جانب سے السلام علیکم. جناب صدر، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری دنیا میں بھیجا تو اس اعزاز اور خصوصیت کے ساتھ کہ وہ افضل تعابر رحمت للعالمین ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر زمانہ، ہر جہاں، ہر قوم کے لیے صرافہ رحمت ہے. علی وغیرہ اس وقت میرے سامنے موضوع ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا.
علی وقار ہر نبی اور رسول کو کسی ایک خاص قوم کے جانب مبعوث کیا گیا ہے، جیسے حضرت موسیٰ کی قوم یہود کی طرف اور حضرت عیسیٰ کی قوم عیسائیوں کی طرف۔ اس طرح بے شمار انبیاء اور رسول مختلف قوموں کی طرف بھیجے گئے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان سب سے الگ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ازل تا ابد تمام انسانوں، جنوں اور دوسری مخلوقات کے لیے مبعوث فرمایا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت عالم کا خطاب اور اعزاز دیا گیا۔ علی وقار اگر نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود اس خرے ارض پر نزول پذیر نہ ہوتا تو شاید یہ دنیا ہی وجود میں نہ تھی۔ جناب صدر اپنے پیرائے کا غم کھانے والے اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازل سے قیامت تک واحد الہی اور اللہ کے نور کا پیکر بنا کر دنیا میں اتارے گئے۔ کیا ہمارے لیے یہ اعزاز کم ہے کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں؟ نبی ہی ہماری بخشش کے لیے اللہ سے سفارش فرمائیں گے۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کروں گا: ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو ملیں گے پر مولا نہ ملے گا، بندے تو ملیں گے پر مولا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیزیں سایہ نہ ملے گا، ثانی تو بڑی چیزیں سایہ نہ ملے گا۔ آپ کی سماعت کو شکریہ۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے محمد زیان، اور اب میں مقابلے کی اگلی شریک شزا نور کو دعوت تقریر دیتی ہوں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جناب صدر اور قابل احترام ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج میں جس موضوع پر تقریر کرنا چاہوں گی وہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَىٰ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ جناب صدر، قرآن کے الفاظ ہیں: اے میرے پیارے محبوب، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، ایک قوم کے لیے نہیں، ایک دور کے لیے نہیں، ایک شہر کے لیے نہیں، ایک بستی کے لیے نہیں، بلکہ دنیا میں جتنے بھی جہاں ہیں ہر جہاں کے لیے تو رحمت ہے، ہر جہاں کے لیے تو عظمت ہے۔ آپ کے پاس عالمی اقراء کی رحمت ہے، انسانیت کے لیے رحمت ہے، فرشتوں کے لیے رحمت ہے، آپ کے پاس مسکین کے لیے رحمت ہے۔ میرے رب نے فرمایا نہ کوئی میری مثال ہے، نہ کوئی قرآن کی مثال ہے، اور نہ کوئی تیری مثال ہے۔ جناب صدر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دربار میں ایک قیدی لڑکی کو بلوایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے: اے بلال، نبوت کی چادر اس لڑکی کے چہرے پر ڈال دے۔ تو بلال بولے: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو کافر کی بیٹی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے: اے بلال، بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، اگر آج تم اس کافر کی بیٹی پر پردہ ڈالو گے، اللہ تمہارے ایبوں پر پردہ ڈالے گا۔ مسلم تو مسلم، کافر بھی پکار اٹھے: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَىٰ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ جناب صدر، وہ آئے جن کی آمد سے سب جھوم اٹھے، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ سجدہ تھا، وہ آئے جن سے یتیموں کو سہارا ملا۔ جناب صدر، ہماری نماز نبی کی رحمت ہے، مسلمان نبی کی رحمت ہے، اور ہم آخرت میں اس نبی کی رحمت کے لیے طلبگار ہوں گے کہ جن کی امت کی بخشش کے لیے تمام انبیاءوں نے دعا کی۔ اگر ہمارا رب رب العالمین ہے تو ہمارے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ میں آپ کی شان میں کچھ اشعار پیش کرنا چاہوں گی۔ انوکھا نرالا وہ ذیشان اعلیٰ، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ بہت خوب شزا۔ سرور دین و دنیا پہ لاکھوں سلام، دونوں عالم کے آقا پہ لاکھوں سلام۔ اب پیارے نبی سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں ہمارے مقابلے کے اگلے شریک علی معین۔
امامہ ہے تیرا، ممبر تیرا عرش بریم، یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین، خوشبو تیری جوئے کرم، آنکھیں تیری باب حرم، نور ازل تیری جمی، یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین۔ جناب صدر، میرا موضوع وہ عظیم ہستی ہے جس نے سرزمین عرب کو بہار نو سے آشکار کرا، جس نے بھائی چارے کا فروغ دیا، جس نے انسان کو انسانیت سے ملایا، جس نے بادشاہی میں فقیری کی، جس کے گھر میں چاندی تھا نہ سونا تھا، بس اس کا ہی ایک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں تقریر کرنے کے لیے تشریف لا رہی ہیں نمرہ جلال۔ صحرائے حجاز، جہالت اور لا علمی کے پرہول سمندر میں غرق ہے صدر وقار، لادینیت اور شرک کی سیاہ گھٹاؤں نے شہر مکہ سمیت پوری فضا کو گرد آلود کر رکھا ہے۔ نہ انسانیت کا نام ہے، نہ علم کا نشاں، نہ خدا کا اقرار ہے، نہ یکتائیت پر ایمان۔ اور پھر ایسے حالات میں جناب عبداللہ کے پسر بی بی آمنہ کے نور نظر افضل البشر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے، جو ختم نبوت کا تاج اپنے سر پر سجائے، نور قرآن مجید اپنے سینے میں بسائے، رب العالمین سے رحمت العالمین کا خطاب لیے پوری دنیا کو خدائے واحد کی وحدانیت کا پیغام سناتے ہیں، اور اہل حجاز کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر علم و انسانیت اور جذبہ ایمانی کی روشنی سے متعارف کرواتے ہیں۔ اور کیوں نہ سناتے کہ آپ کو رب العالمین نے تمام جہانوں کے لیے رحمت العالمین بنا کر بھیجا۔ وہ دیکھو نور برساتا رب کا تاجدار آیا، غلاموں بے نواؤ بے کسوں کا غم گسار آیا، غلاموں بے نواؤ غم کسوں کا غم گسار آیا۔ جو پیغمبر وجائے اس کے جو پیغمبر وجائے یکتائیت پر جو پیغمبر وجائے کائنات کی کائنات کے دونوں جہانوں کے لیے کیوں نہ ہو صدر علی وقار، وہ پیغمبر جس کے وسیلے سے حضرت آدم علیہ السلام کے حق کے لیے قبول کی، وہ پیغمبر جو مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کے لیے وہ پیغمبر جو حضرت محمد وہ پیغمبر جو زندہ بیٹیوں کی درگور کے لیے جناب صدر حضرت محمد اس رحمت للعالمین کی جب آمد ہوئی تو تہذیب کے امن چمک اٹھے،
माशाल्लाह। और अब मैं दावत तकरीर दूंगी अगले शरीक मुकाबला को, जिनका नाम है वसामुल्लाह खान। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। सदर अली कद्र, सामिईन मुक्तदर असातिद, इल्म हुनर और फ़ख्र नूह बशर तालिब इल्म साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम वसाम इकरामुल्लाह ख़ान है और मैं चौथी जमात का तालिब इल्म हूँ। आज का मेरा मौजू है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। जनाब सदर, मेरी आज की तकरीर का मौजू ऐसा है जिस पर बोलने के लिए अल्फाज भी कम पड़ जाएंगे। मेरे नबी को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया। मेरे नबी की ज़िंदगी सच्चाई और सादगी का आला नमूना है। आपने शिर्क और कुफ्र का खात्मा किया। आपकी तरबियत और मोहब्बत ने ऐसा असर था कि मुआशरे में से जहालत के अंधेरे छट गए। आपने मज़हब इस्लाम के ज़रिए ऐसा निज़ाम ज़िंदगी दिया जो अमन व सलामती का पैगाम और इंसानियत को बुलंद दर्जा अता करता है। रंग व नस्ल को ख़त्म करके अदलो इंसाफ का बोल बाला कर दिया। लाखों दुश्वारियों के बावजूद आपने राहे हक ना छोड़ी। अपने आमाल और सच्चाई की ऐसी आला मिसालें पैदा की कि दुश्मन भी आपके आगे सर खम कर गए। यह सब मेरे नबी की शान है ये सब मेरे नबी की शान है जो आपने दीन इस्लाम की तकमील करके खातिमुल मुरसलीन, खातिमुल अंबिया और तमाम नबियों के सरदार कहलाए। मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम नबी की शान में इस शेर से करना चाहूँगा कि ज़मज़मो कौसर तस्नीम नहीं लिख सकता, ज़मज़मो कौसर तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता। मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ूं तो आपके नाम का एक मीम नहीं लिख सकता, आपके नाम का एक मीम नहीं लिख सकता। शुक्रिया। बहुत खूब वसामुल्लाह। नाज़रीन, अब मैं दावत दे रहा हूँ माइदा नास को कि वो आए और हमारे प्यारे नबी की शान में तकरीर करें। जनाबे सदर और मेरे अजीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं अपने मौज़ूए सुखन का आगाज़ रहमतुल लिल आलमीन, सरवरे कौनैन, साकिए कौसर, शाफिए महशर, ताजदारे मदीना, अब्दुल्ला के लख्ते जिगर, आना के नूर नज़र, सैयदुल बशर, महबूब किब्रिया, अहमद मुश्तबा, मोहम्मद मुस्तफ़ा, बदरुद्दुजा, शम्सुद्दुहा और अर्ब के शहज़ादे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा के नामे नामी और इसमें गिरामी से करती हूँ, क्योंकि खुद रब्बे ज़ुल जलाल ने इरशाद फरमाया है, ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे लाडले पैगंबर, मेरा तुझसे वादा है कि ज़मीन के जिस खत्ते पर, आसमान के जिस कोने पर, हवा के जिस झोंके पर, दरख्त के जिस पत्ते पर, पानी के जिस कतरे पर, जिस इंसान के दिलो दिमाग और ज़बान पर तेरा जिक्र होगा, मैं उस पर अपनी रहमत की बारिशें बरसा दूंगा, क्योंकि उन्हें खल्क करके नाजा हुआ खुद वही दस्ते कुदरत, उन्हें खल्क करके नाजा हुआ खुद वही दस्ते कुदरत, कोई शाहकार से कभी था न है न होगा। जनाब सदर, खालिक कायनात खुद भी रहमत है और आपके अजीम महबूब भी इस अमन सलामती में कामिल हैं, बल्कि हुजूर के खल्के अजीम अफोदर गुज़र और रहमत अमीन का ही तो फैज़ान है, क्योंकि आपके जानी दुश्मन भी आपके जानिसार साथी बन गए थे। फिर देखते ही देखते हज़ारों मुरब्बा मील पर अज़मत और खुदाबंदी का परचम लहराने लगा और मामूर आलिम नूर जगमगाने लगा। जनाब सदर, अगर मेरा नबी बुताने अज़र को तोड़ने के लिए किरदार के बजाय तलवार का सहारा लेता तो यह दुनिया हमेशा कुफ्र ज़लालत और जुल्म जहालत में डूबी रहती, इंसानियत अपनी हिजात से बरसर बेकार और बेचैनो बेकरार रहती, दुश्मन कभी दोस्त न बनते। तो फिर देखो खत्ताब के बेटे उमर को जो हाथ में तलवार ले आया और फिर दीन के अलम पे पलटा, क्योंकि निगाहें मर्दे मोमिन से बदल जाती हैं तकदीर
تدبیریں، کیونکہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جوہوزوں کو یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ جناب صدر، وادی فاران کی چوٹیوں سے وہ سراج منیر طلوع ہوا، وہ امن و سلامتی کا نور پھوٹا کہ جس کی چکا چوند سے ارض و سماج جگمگا اٹھے۔ زمین نے کہا میری رونق آ گئی، بے سہاروں نے کہا ہمیں سہارا مل گیا، یتیموں نے کہا ہمارا والی آ گیا، غلاموں نے کہا ہمیں آقا مل گیا، نبیوں نے کہا ہمارا امام آ گیا، اور رحمت خدا وندی نے کہا مجھے رحمت للعالمین مل گیا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ شکریہ۔ ماشاء اللہ۔ ناظرین، یہ تھی مائدہ ناز، اور اب میں مقابلے کے اگلے شریک آمش اللہ کو دعوت تقریر دوں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر ذی احتشام، سامعین نیک نام، اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کھشائی کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے اس کا عنوان ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سرنامہ کلام اس کی بارگاہ میں یہ ایک ہدیہ تبریک ہے جس کی وجہ سے خود پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ اے محمد، اگر ہمیں تمہیں پیدا مقصود نہ کرنا ہوتا تو ہم اس کائنات کو بھی پیدا نہ کرتے۔ صدر گرامی، ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرابر رحمت بن کر آئے۔ آپ کی رحمت شجر کے لیے تو حجر کے لیے بھی، بشر کے لیے تو جانو ملائکہ کے لیے بھی۔ آپ کی رحمت بام و عروج پر ہو اور پھر شجر اپنی جڑوں سے نکل کے آپ کے بارگاہ الہی میں خدمت کے لیے حاضر ہو جائے۔ آپ کی رحمت اگر جوش میں آ جائے تو حجر اسود محترم کو رہتی دنیا تک چومنا ایک سنت بن جائے۔ آپ کی رحمت اگر جوش میں آ جائے تو کنکریوں کی زبان پر بھی کلمہ آ جائے۔ آپ کی رحمت اگر جوش میں آ جائے تو ملائکہ بھی ایک قطار میں کھڑی ہو کے آپ کے بارگاہ الہی میں خدمت کے لیے حاضر ہو جائے کہ وہ جو نہ تھے کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو کچھ نہ ہو، جان ہے تو جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ صدر علی وقار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر آئے، اور اس طرح بن کر آئے کہ اگر کسی ایک شے سے بھی ناطہ جوڑ لیا کرتے وہ ناطہ اتنا مضبوط ہو جاتا کہ دل میں اور ذہن و گمان میں نئے ناطے کا خیال پیدا ہی نہ ہوتا۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ کہنے کو تو ایک مختصر سی ایک چھوٹی سی آیت ہے جو ایک سانس میں ہی ادا ہو جاتی ہے، مگر اس کے پیچھے کی گہرائی اور گہرائی کے اندر اگر انسانی نظر جائے تو انسانی دماغ ہل جائے، زبانیں گم ہو جائیں اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں، اور پھر دریائے رحمت اپنے جوش میں آ کر ان سب کا مداوع کر ڈالے، اور پھر مجھ جیسا شخص صرف یہی کہہ سکتا ہے کہ وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا، کہ وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا۔ یقین آ جائے تم کو تو تلاوت کر کے دیکھو، یقین آ جائے تم کو تو تلاوت کر کے دیکھو، محمد کون ہے اس کا پتہ قرآن دے دے گا۔ شکریہ۔ بہت خوب آمش اللہ۔ کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں تقریر کرنے کے لیے آ رہی ہیں فضا عباس۔ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، لاکھوں بتوں کو جس نے توڑ دیا۔ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھ جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکو، طوفان کو جس نے موڑ دیے۔
صدر علی وقار، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاروان ہستی کے رہبر اعظم ہیں اور آپ ہی رحمت للعالمین ہیں۔ آپ نے اس خطے میں مبعوث ہو کر انسانیت نوازی کا پیغام دیا، اور جو ظلم و تشدد کا مرکز تھا وہاں آپ نے امن و سلامتی کا پیغام دیا اور ناانصافی کے بت توڑ دیے۔ جزیرہ نما ارض پر انسانوں کا خون پانی کی طرح بہایا جاتا تھا، معصوم بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا کیونکہ کوئی ان کا باپ کہلوانا گوارا نہیں کرتا تھا۔ عورت کو پاؤں کی جوتی اور شرافت و حیا کی کمزوری سمجھا جاتا تھا۔ غیرت و حمیت کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ خدا کے گھر میں 360 بت نصب تھے۔ نفرت، انتقام اور وحشت و بربریت کی تاریخ میں آندیاں چل رہی تھی۔ کمزور، مظلوم، بے کسوں کا کوئی پرسا حال نہ تھا۔ انسانیت رو رہی تھی اور زمین کی آغوش میں دفن ہونے والی بے گناہ معصوم بچیوں کی روحیں خدا کی رحمت کو آواز دے رہی تھی کہ صدر علی وقار رب العالمین نے اپنے رحمت للعالمین کو بھیجا، اور آقا نامدار تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے کہ جب میرے آقا مولود انسانیت کے رہبر اعظم بن کر اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے، آپ آئے تو روتے دلوں کو قرار آ گیا۔ مایوس انسانوں نے سمجھا کہ جانے بہار آ گیا۔ بزم ہستی پکار اٹھی، سارے عالم کا افتخار آ گیا۔ کمزوروں کا سہارا، بے کسوں کا حامی و مددگار آ گیا، اور کوہ فران کی چوٹیوں سے آواز حق گونج اٹھا کہ بنتا ہی نہیں تھا کوئی معیار دو عالم، اس واسطے بھیجے گئے سرکار دو عالم۔ توقیر بڑھائی گئی افلاک و زمیں کی، پہنائی گئی آپ کو دستار دو عالم، پہنائی گئی آپ کو دستار دو عالم۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ بہت خوب، ماشاء اللہ۔ مقابلے کے اگلے شریک حماد خان کو دعوت دوں گی کہ وہ آئیں اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں تقریر کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یعنی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ وہ رحمت کا پیکر، گلے رنگی، سرخ و سفید، چمکدار حسین چہرے کا مالک، کالی بھو کالی آنکھوں والا، جس کی مبارک پیشانی کشادہ، اخلاق اعلیٰ، ایسے وجود کا مالک جس کا سایہ زمین پہ نہ گرے، وہ شیریں بول بولنے والا، عرب میں مکہ میں پیدا ہونے کی نسبت عرب کہلانے والا، وہ ہاشمی اولاد میں عبداللہ کا بیٹا، نامی محمد، جس کا وہ ذات عالیہ اللہ تعالیٰ کا بندہ اور رسول اور حضرت آمنہ بنت وہاب کا بیٹا ہے۔ رحمت للعالمین کی ولادت و وباست سے قبل انسانیت جب مقام آدمیت سے گھر کر ظلمتوں کی پستیوں میں گھری ہوئی تھی، تو ایسے میں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات پر احسان عظیم کیا اور اشرف المخلوقات سے اپنے محبوب سید الثقلین امام الانبیاء کو کامل و اکمل بنایا۔ رحمت للعالمین سراپا رحمت ہے، آپ کی تعلیمات رحمت ہی رحمت ہیں، آپ کی تعلیمات رحمت ہی رحمت ہیں۔ عبادات ہو، معاملات ہو یا طرز معاشرات، ہر جگہ رحمت کے جلوے نظر آتے ہیں۔ آپ کی رحمت کا عالم دیکھیں کہ عبادت میں سختی اور جبر سے منع فرمایا۔ آپ کے کردار اعلی اخلاق تھے، آپ دور اندیش تھے، شفیق تھے، مہربان تھے، فطرت سلیمہ، تعلیمی قابلیت، تحمل و برداشت، روحانیت اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے خیر خواہی کا جذبہ ناگزیر تھا۔ آپ وضاحت میں ماہر تھے، مختصر وجہ میں گفتگو کرتے، آپ نوری بھی ہیں، آپ بشری بھی ہیں، آپ چلتا پھرتا قرآن بھی ہیں۔ رحمت للعالمین صرف انسانوں کی پیغمبری نہیں بلکہ آپ ملائکہ، نباتات، حیوانات اور ہر مادے کے پیغمبر ہیں۔ آپ کی رحمت کی بدولت تاخیر عذاب ہوئی اور خصف و مس اور استحصال کے عذاب اٹھا دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین کو بلند درجہ عطا فرمایا۔ آخرت میں آپ کو مقام محمود، شفاعت کبریٰ، وسیلہ، فضیلہ اور نامی مقامات عطا کیا۔
سید الانبیاء حبیب کبریا، دنیا میں خلق عظیم، دین میں یقین، علم، حلم، صبر، شکر، زہاد، عفت، عدل، مروت، حیات، شجاعت، تواضع، حکمت، ادب، سماحت، مرحمت، رفت اور لامتناہی فضائل اور کمالات کی بنا پر سب پیغمبروں پر فوقیت رکھتے ہیں۔ آپ کو عطا کیے گئے معجزات کی تعداد اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ آپ کے دین نے سب ادیان کو نسخ کر دیا۔ محمد آبر مومنہ ہے، محمد بادشاہ مرسلہ ہے، محمد شرح آیت الہی، کتاب رتب و یابس کا بیان۔ سبحان اللہ حماد۔ ناظرین، اور اب میں کل سندھ مقابلہ تقریر 2024 کی آخری اسپیکر فریحہ نور کو دعوت دوں گا۔ کا بن کر آئینہ آئے، جہاں میں آج تک آیا نہ کوئی آپ سا آئے۔ وہ جن کا نام نامی شرط ہے دین ایمان کی، نہ کیوں میری زباں پر نام ان کا برملا آئے۔ قابل احترام بزرگوں اور ساتھیوں، السلام علیکم۔ نوع انسان کی بقا، فلاح اور اصلاح کے لیے ہر ملک، قوم اور روئے زمین کے ہر خطے پر پیغمبر مبعوث ہوئے، لیکن یہ پیغمبر کسی خاص ملک یا کسی خاص قوم پر آئے۔ انہیں ہمگیری، ابدیت اور دائمیت نہیں ملی۔ یہ شرف صرف آقا کونین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے، جن کی حیات طیبہ کا ایک ایک ورق بلکہ ایک ایک نقطہ اس دنیا کے سامنے درخشاں ہے۔ کسی بھی عظیم شخصیت کے بلند کردار کو سمجھنے کے لیے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس قوم کے محقق، مدبر، معرف اور مختلف خیال کے لوگ کس رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ اسی سمن میں چند غیر مسلم کی رائے پیش کرتی ہوں۔ پیشوائے بدھ مذہب مانگنونگ صاحب کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور اس دنیا پر خدا کی رحمت تھا۔ پروفیسر فریمین کہتے ہیں ہم تسلیم کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلق عظیم اور تمام اور سر تاپا رحمت ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ بس جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا تو یہ ثابت ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت بھی تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ جس سادگی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزاری، اس کی مثال نہ تھی، نہ ہے اور نہ ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کسی زباں کا ہو لیکن ہو آپ کے شایع، وہ لفظ ڈھونڈ رہا ہوں مگر نہیں ملتا۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین کو السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو بہت زبردست مقابلہ دیکھنے کو ملا، بہت خوبصورت مقررین، بہت شعلہ بیاں ماشاء اللہ۔ اویس سے میں کہہ رہا تھا کہ اب آپ ریٹائر ہو جائے، ماشاء اللہ نہیں کہہ پا رہی ہے، تو انشاءاللہ یہ بھی ہمارے شہر کا نام اسی طرح سے روشن کریں گے جس طرح اویس اور ان کے ساتھی کرتے آ رہے ہیں۔ باقی یہ تھا کہ چونکہ بچے تھے تمام ہی پارٹیسپیٹس اور 12 سال سے کم عمر کے تھے، تو ایسا چلتا ہے کہ تلفظ کی اتنی ہم بھی نہیں دیکھتے، غلطی اور ہو بھی جاتی ہے بچوں سے، لیکن پھر بھی کچھ تلفظ ایسے ہوتے ہیں جو جب بھی ماں باپ یا ٹیچرز بچوں کی تیاری کرائیں تو وہ ان تلفظ کو خاص طور پر دیکھیں۔ چونکہ میں تلفظ والا ایریا زیادہ دیکھ رہا تھا، سر انداز بیان والا، تو جس طرح لفظ ہے صدر، جناب صدر، تقریباً بچوں نے جناب صدر پڑھا، تو یہ اگر ابھی سے یہ غلطی بتا دی جائے گی، ٹھیک کر دی جائے گی، تو وہ انشاءاللہ آگے جا کر بھی آپ کے کام آئے گی۔ اس کے علاوہ خلق عظیم کو خلق عظیم پڑھا، خلق عظیم اور خلق عظیم دونوں لفظ دونوں ٹھیک ہیں، لیکن دونوں ایک الگ الگ چیزیں ہیں۔ خلق یعنی اخلاق، کردار کے معنی میں آتا ہے، تو اس طرح کی کئی غلطیاں تھیں، کچھ بچے بھول گئے تو وہ ڈس ہارٹ نہ ہوں۔ انشاءاللہ جیمز ٹی وی جس طرح سے اس سال یہ پروگرام سجایا ہے،
اسی طرح اگلے سال بھی ہوگا اور ہر سال ہوتا آیا ہے انشاءاللہ. تو ڈس ہارٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ اگلے سال اور تیاری کے ساتھ آئے اور انشاءاللہ اس سے بہتر انشاءاللہ تیاری کر کے آئیں تو ضرور. اور پوزیشن وغیرہ تو یہ تو وقت کی بات ہوتی ہے, کبھی کسی کی کبھی کسی کی, تو ڈس ہارٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ بہتری ہوگی. اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. تمام سامعین کو سب سے پہلے تو السلام علیکم. ایک اچھا مقابلہ دیکھنے کو ملا, جس طرح جیمز ٹی وی ہر سال کی طرح اس سال بھی ثنائے خواجہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے مقابلے نگات کرتا ہے. بہت اچھی بات ہے, اور اس کے علاوہ بھی مقابلے ہوتے رہتے ہیں. تو یہی کہوں گا کہ لازمی اس میں پارٹیسپیٹ کریں, شرکت کرتے رہیں, اور اس کے علاوہ مقابلوں میں آئیں, مقابلے سنیں کہ کس طرح بولا جاتا ہے اور بولنے کا فن کیا ہے. تو اچھا, میں کچھ چیزوں پر بات کروں گا. تلفظات کو کیا کہتے ہیں, حذیفہ بھائی نے اچھے سے دیکھ لیا ہے. لفظ معمار ہوتا ہے اور خشت ہوتا ہے, خشت نہیں ہوتا. تو یہ دیکھ لیتے, اور تلفظات کو تلفظ کو تھوڑا سا دیکھ لیجئے گا, کیونکہ بچے ہیں, انہیں نہیں علم ہوتا اس چیز کا. جو سکھاتا ہے انہیں تقریر یا اس کے علاوہ جو بھی چیزیں تلفظات اور پھر دیگر چیزیں جو آ جاتی ہیں, انداز بیاں, یہ ایک سکھانے والے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح وہ سکھا رہا ہے. تو تلفظ اور مواد وہ سکھانے والے کو سن لے کہ کس طرح اسے سمجھنا ہے اور کس طرح سکھانا ہے. دوسری چیز, پہلے مقررہ ہے تو انہوں نے شعر بھی غلط پڑھا. پہلی مقررہ نے شعر بھی غلط پڑھا, اور اس کے علاوہ خلق عظیم ہوتا ہے, بتایا ابھی. اور سیکنڈ چیز, ہاں, دوسرے مقرر جو تھے ان کی تقریر میں فمبلز تھے. تو فمبلز آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے, آ گئے, ہو گئی تقریر, کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. پھر آئے گا مقابلہ, پھر شرکت کیجیے گا, اور اگلی بار پوزیشن کے ساتھ جائیے گا. تیسری مقررہ تھی, غالباً تیسرے مقررہ تھی امیمہ فاطمہ. یہ ایک جگہ دیکھ رہی تھی, اس کے علاوہ انہوں نے شعر بھی غلط پڑھا اور موضوع سے ریلیٹ نہیں تھی تقریر. تو جنہوں نے تقریر لکھ کر دی وہ تھوڑا سا یہ دیکھیں کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین موضوع ہے. تو حضور کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا, تو رحمت کس طرح ہے, اس کی کیا ایفیکٹس ہے, تو اس طرح سے موضوع پر بات کرنی تھی. اس اوورال ایک اچھا مقابلہ تھا. آخری مقررہ تو ان کے لفظ بڑے شاندار تھے, ان کی ادائیگی, ان کے تلفظ بہت شاندار. مطلب اوورال اگر کوئی ایک بندہ پسند آتا ہے تقریر کرتے ہوئے, پوزیشن اپنی جگہ رکھتی ہے, لیکن کوئی ایک مقابلے میں ایسا بندہ ہوتا ہے جو دل جیت کر جاتا ہے, سامعین کا بھی, ججز کا بھی. تو ماشاءاللہ ایک بہت بہترین تلفظات, اور میرے خود کی غلطیاں نکلتی ہیں تلفظ میں, لیکن ان کی کوئی غلطی نہیں تھی ماشاءاللہ. نام تھا ان کا فریحہ نور, بہت شاندار مقررہ تھی. اور ایک اچھا مقابلہ دیکھنے کو ملا. اور اسی طرح مقابلے میں اگر پارٹیسپیٹ کرتے رہیں گے تو اور زیادہ بہتری آئے گی آپ کے بولنے کے فن میں. تو زیادہ سے زیادہ تقریر میں پارٹیسپیٹ کرتے رہیں, بولتے رہیں, اچھا بولنا سیکھیں, دوسروں کو سنیں, اور اپنی تقریر لکھنے کی کوشش کریں, یوٹیوب کی طرف نہ جائیں. بہت شکریہ. سبحان اللہ. ناظرین, تمام اسپیکرز نے بہت خوبصورتی سے ہمارے پیارے نبی کی شان میں تقریر کی. جی التمش, یہ تمام اسپیکرز تعریف کے حقدار ہیں, اور اسی لیے میں دعوت دوں گی ثنائے خواجہ کونین 2024 کی پروجیکٹ ڈائریکٹر محترمہ شمائلہ وقار کو اور آج کے مقابلے کے منصفین کو کہ وہ آئیں اور پارٹیسپینٹس میں سرٹیفکیٹس تقسیم کریں. اور اب وقت ہے نتائج کے اعلان کا, جسے سننے کے لیے ہمارے کمسن مقررین بے چین ہو رہے ہیں. اور مقابلے کے ونر اور رنر اپ کو شیلڈ پیش کرنے کے لیے شمائلہ وقار اور منصفین بھی اسٹیج پر موجود ہیں.
ناظرین، آج کے مقابلے کے 2 رنر اپ ہیں. پہلے رنر اپ ہیں محمد زیان اور دوسری رنر اپ ہے مائدہ ناز. آپ دونوں کو بہت بہت مبارک ہو. ناظرین، ثنائے خواجہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل سندھ مقابلہ تقریر 2024 کی ونر ہیں فریحہ نور. فریحہ نور، آپ کو بہت بہت مبارک ہو. آپ نے محترمہ شمائلہ وقار اور منصفین کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین، ہمارے اس مقابلے کا وقت ختم ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آمین. انبساط خان اور محمد التمش خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.